دوستوں آج ماہ شوال کی 15 تاریخ ہے، تیسرے ہفتے کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو شخص بھی ماہ شوال کے تیسرے ہفتے کو یہ خاص تسبیح صرف ایک بار پڑھتا ہے وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے تو وہ بھی اس کو مل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ ماہ شوال کے تیسرے ہفتے کا بہت ہی خاص عمل ہے اور یہ دن فضیلت والا ہے، برکت والا ہے۔ آج آپ کی 15 ناممکن حاجتیں ممکن ہو جائیں گی، بس اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس تسبیح کو تڑپ کر پڑھیں تو آپ کی قضا نمازی بھی معاف ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، آج یہ تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ ماہ شوال کے تیسرے ہفتے کا دن فضیلت اور برکت والا ہے، یہ کوئی عام ہفتہ نہیں، یہ ماہ شوال کے تیسرے ہفتے کا دن ہے۔ جب بھی ماہ شوال کے مہینے میں تیسرے ہفتے کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والوں، آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسی خاص تسبیح کا راز لایا ہوں جسے آپ نے صرف ماہ شوال کے تیسرے ہفتے کو پڑھنا ہے۔ چاہو تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو یا تسبیح کے دانے پر پڑھ لو۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ شوال کے تیسرے ہفتے کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو پھر ماہ شوال کے تیسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ صرف ایک بار پڑھتے ہی منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، وہ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اس لیے میں آج آپ لوگوں کو وہ خاص تسبیح کا راز بتانے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے غیب سے قرضے ادا ہوتے ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو مقروض ہوتے ہیں، جو قرض دار ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، جو کہ رحمت للعالمین ہیں، جن کی سفارش کی بغیر ہم لوگ، جن کی شفاعت کے بغیر ہم لوگ جنت نہیں جا سکتے، جن کا اقرار مطلب جن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں الا لا ایمان لها لمن لا محبت له، یہ آپ لوگ سنتے ہوں گے جو امام خطبہ دیتے ہیں، تو ان کا یہی مطلب ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، نبی پاک کی محبت کے بغیر تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سوچیں، جب انہوں نے فرما دیا کہ جو مقروض ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تو سوچیں اللہ والوں، جو ہم لوگ دوسروں کے حق میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں، تو سوچیں ان کی لیے کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ اس لیے اللہ والوں، اگر آپ پر قرضہ ہے تو آج ہی اس عمل کو پڑھیں اور رب سے دعا کریں، انشاءاللہ رب غیبی اسباب پیدا فرمائے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اس تسبیح، اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میرا اللہ پاک بہترین اولاد، صالح اولاد عطا فرمائے گا اور اللہ والوں صحت مند اولاد پیدا ہوگی۔ یہ وہ خاص عمل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر میری بہنیں، میری بیٹیاں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں جو کہ جوان ہو رہی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ آتا ہے تو دیکھ کر چلا جاتا ہے، یا پسند کی شادی کی خواہش مند ہیں، چاہتی ہیں فلاں گھر میں میرا رشتہ ہو جائے، فلاں لڑکے سے میرا رشتہ ہو جائے تاکہ میری زندگی اچھی گزرے، تو پھر آج اس عمل کو آپ پڑھ لیں تو بہتر، نہیں تو آپ کے ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پسند کا رشتہ ہو جائے گا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ تسبیح بہت ہی خاص ہے۔ یہ ماہ شوال کا مہینہ، یہ عید والا مہینہ ہے، عید الفطر کا مہینہ ہے اور آج تیسرے ہفتے کا دن ہے، 15 تاریخ ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ آپ لوگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین جب کسی کو دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی شان کریمی ہے، یہ رب کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے اور یہ اللہ پاک کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے۔ اس لیے اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے لازمی اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ تسبیح، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا، پاکستان، ملائیشیا، افغانستان، دبئی، کہیں سے بھی تعلق ہے، اور سعودیہ سے رہتے ہیں، قطر میں رہتے ہیں، بس اس تسبیح کو پڑھ لیں۔
माह शवाल की 15 तारीख और तीसरे हफ्ते का इंतजार करें और इस अमल को आप लोग पढ़ लें और फिर देखें अल्लाह पाक किस तरीके से आपसे राजी होता है। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, मगर उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह शवाल की 15 तारीख और तीसरे हफ्ते का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा, उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सब को शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखना है। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, अल्लाह पाक हम सब के नसीबों को बदल देगा। इसलिए आप लोगों ने लाजमी दुआओं में शिरकत भी करनी है, आमीन आमीन भी कहना है और कमेंट में अपने पूरे नाम के साथ भी आमीन जरूर कहना है। कोई सवाल हो तो वो भी आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अल्लाह वालों, वजीफा किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिजा कर लें। देखें, कोशिश करें कुछ सदके के लिए जरूर रखें। एक मुट्ठी चावल या चीनी जो आपके घर पे मयसर है उसको आप ले लें। चावल एक मुट्ठी लीजिएगा, चीनी अगर ले रहे हैं तो वो भी एक मुट्ठी ले लें, आटा ले रहे हैं तो वो ले लें, वरना कुछ रकम भी रख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सदका करना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं क्योंकि ये माह शवाल का महीना आप सब जानते हैं कि रमजान के बाद ये महीना हमें मिलता है और ये महीना भी किसी तोहफे से कम नहीं है। इस महीने की बहुत फजीलत है, बहुत बरकत है और इस महीने के अंदर बहुत सारी जंगें भी अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम को जितवाई हैं। तो अल्लाह वालों, जरा समाप्त कर लें वजीफा किस तरीके से करना है। एक मुट्ठी चावल ले लिया या चीनी जो भी आपने ले लिया, बस साफ सुथरी लीजिएगा, कोई कचरा वगैरह ना हो, कंकर ना हो। इस चीज की एहतियात करने की आप सब लोगों को जरूरत है। टूटा चावल हो, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, बस साफ सुथरा हो, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आप लोग मुसल्ले पर रखें, सामने रखें, एक गिलास पानी का भी रख लें क्योंकि पानी में दम करके जब उस पानी को आप लोग पिएंगे तो आप पर बहुत ज़्यादा मामलात जाहिर होंगे, यानी कि जैसे नजर बद कट जाएगी, जादू जिन्नात के मामले कट जाएंगे, बहुत सारे मामलात जो है वो आपके हल हो जाएंगे एक गिलास पानी का अगर आप लोग रख लेंगे। अब आप लोगों ने मुसल्ले पर बैठकर अपने आंखों को बंद करके सबसे पहले इस्तगफार करना है, अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। नबी पाक फरमाते हैं कि मैं 70 बार इस्तगफार करता हूँ कम बेश। तो दोस्तों, आप लोग भी कोशिश करें कि नबी पाक की सुन्नत को जिंदा करते हुए 70 बार अपनी आंखों को बंद करके अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ लें, या फिर गिने नहीं सिर्फ इस्तगफार पढ़ते रहें। अपने गुनाहों को तसव्वुर में लाके जब आपकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाए तो समझ लीजिएगा अल्लाह पाक ने तौबा कबूल कर ली है और अब जो है आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। अब आप रब से जो मांगेंगे आपको मिलेगा क्योंकि रहमत के दरवाजे खुल गए, रहमत के फरिश्ते आपके घर पे आ गए।
اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی، ہر بندے کی مصیبت الگ ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو آج پڑھنا ہے، اور پھر دیکھیں رب کا کمال، پھر دیکھیں رب العالمین کس طریقے سے آپ پر مہربان ہوتے ہیں، کس طریقے سے آپ پر رحمت کرتے ہیں۔ آپ لوگ بے اولاد صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور ایک گلاس پانی کا ضرور رکھیے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں،
جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گراہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخے مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے، آج کا آخری وظیفہ کون سا ہے؟ یہ اللہ پاک کے 2 بہت ہی جلالی اسم اعظم ہیں، یہ اللہ پاک کے 2 بہت ہی خاص نام ہیں۔ ایک نام یا قہار ہے تو دوسرا نام یا جبار ہے۔ آپ لوگوں نے یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا قہارو اے قہر ڈھانے والے، یا جبارو اے زبردست غلبہ پانے والے۔
اللہ والوں یہ دونوں ہی نام، یہ دونوں ہی صفت اتنی بہترین ہیں جو اللہ پاک کی بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو اللہ والوں یا قہارو پڑھنے سے آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی، اور یا جبارو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، ایسا غلبہ کہ جب آپ لوگ کسی چیز پر ہاتھ رکھیں گے تو میرا اللہ پاک آپ کے حق میں وہ چیز کر دے گا۔ تو اللہ والوں کوشش کریں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بالخصوص پڑھیں، بلکہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح کی صورت میں آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا قہارو یا جبارو یہ ہماری جینے کا مقصد ہے، اور اللہ پاک کی پاکی کو بھی بیان کرتا ہے، اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ آپ لوگ جتنی زیادہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کریں گے آپ لوگوں کے لیے اتنا بہتر ہے، کیونکہ اللہ پاک اس بندے کو راضی ہو جاتا ہے، اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے جو بندہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ تو اللہ والوں آپ نے یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے عمل کو ذرا ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے بہت ہی خاص عمل، بہت ہی خاص وظیفہ سورہ کوثر کو پڑھا، چوتھے نمبر پہ یا قہارو یا جبارو کو پڑھا۔ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کوئی پانی کا گلاس رکھیں، کوئی پانی کا گلاس یا جگ وغیرہ یا سرائی ٹائپ جو آپ کو بہتر لگے اس کو رکھ لیں، اس پہ دم کریں، پھونک مارے اور اس کو بسم اللہ پڑھ کے پی جائیں۔ اس کے بعد پھر دعا کرنا شروع کریں، پھر دعا مانگیں۔ اللہ والوں دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، دعا مانگنے کے طریقے میں نے پہلے بھی کئی بار سکھائے ہیں، تو کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کی یاد میں روتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنا ضرور رحم فرمائے گا، ضرور کرم فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔